1984 میں سائنٹیفک کمیونٹی نے قدرت کی ایک ایسی ہولناک شکل کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس عجیب و غریب مسٹیریس فینومینان نے بنا دکھے ہی 37 لوگوں کی جان نگل لی۔ افریقہ میں روڈ سے گزرنے والے کچھ لوگ بنا کسی ظاہری خطرے کے ایک ہی منٹ کے اندر اندر دم توڑ گئے، پر سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ سب کی موت ایک ہی وجہ سے ہوئی تھی، دم گھٹنا۔ کسی نے اس کی وجہ بدروحوں کا حملہ بتایا تو آفیشل لیول پہ اسے کیمیکل اٹیک کہا گیا، پر جب اصل وجہ معلوم پڑی تو اس پر یقین لانا واقعی کافی مشکل تھا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگست 1984 میں افریقہ کے دور دراز علاقے کیمرون میں ایک بہت عجیب اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی لیک ہے جسے لیک مناؤن کہا جاتا ہے۔ یہ لیک خاص طور پر اپنے پرسکون ماحول کی وجہ سے جانی جاتی تھی، لیکن یہی سکون آج قیامت برپا کرنے والا تھا۔ اس لیک کے آس پاس کچھ گاؤں بھی بستے تھے اور پاس سے ایک روڈ بھی گزرتا تھا۔ 1 اگست 1984 کی رات 11:30 بجے لیک کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ایک زوردار گرجنے کی آواز آتی ہے۔ پہلے تو سب کو لگا کہ شاید بادل گرجنے کی آواز ہے، لیکن اس رات آسمان اتنا صاف تھا کہ تارے چمکتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے۔ اس آواز کے بعد کچھ لوگوں نے جو ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے تھے، جھیل کے پاس زمین کے قریب فوگ بھی نوٹس کی، پر لوگوں نے اس کو اگنور کیا اور جا کر سو گئے۔ ساری رات لیک مناؤن کے اوپر یہ مسٹیریس فوگ جمع ہوتی رہی۔ اگلی صبح 10:30 بجے کے قریب جب ہوا چلنا شروع ہوئی تو یہ فوگ جو زمین کے کافی قریب تھی، پاس گزرنے والی روڈ تک جا پہنچی۔ روڈ سے گزرنے والے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ معمولی صبح کی دھند ہے، پر جب ان کا اس فوگ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوا تو ان کا سانس گھٹنے لگا اور 1 منٹ کے اندر ہی لاشیں گرنا شروع ہو گئیں۔ ہوا کی وجہ سے جب ساری فوگ چلی گئی تو سڑک پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ کچھ پیدل تھے، کچھ موٹر سائیکل سوار تو کچھ گاڑیوں کے اندر بھی مردہ حالت میں پائے گئے۔ اس مسٹیریس فوگ نے 37 لوگوں کی جان لے لی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس اور ڈاکٹرز موقع پر پہنچے، لیکن بظاہر ایسا کچھ نہیں ملا جس پر شک کیا جا سکے۔ انیشیل انویسٹیگیشن میں سبھی مرنے والوں کی موت کی وجہ دم گھٹنا بتائی گئی۔ اس خبر نے علاقے میں خوف پھیلا دیا تھا۔ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ 37 لوگوں کا ایک ہی ریزن سے مر جانا کافی عجیب تھا۔ کئی لوگ اسے بدروحوں کا حملہ بتانے لگے، جبکہ کیمرون کی گورنمنٹ نے اسے دہشت گردوں کا کیمیکل اٹیک قرار دیا، پر یہ دونوں ریزنز بالکل بے معنی تھے، کیونکہ اگر تو دہشت گردوں کو کیمیکل اٹیک کرنا ہی تھا تو وہ دور دراز گاؤں کے معصوم لوگوں پر کیوں کریں گے؟ جلد ہی اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے کا رخ قدرت کی طرف مڑ گیا، اور اس بار ایکسپرٹس کا شک کیمرون لائن پر گیا۔ یہ 1600 کلومیٹر لمبی انڈر گراؤنڈ والکینوز کی چین گلف آف گینی سے شروع ہو کر افریقہ کے مین لینڈ کے ٹھیک اس پوائنٹ کے نیچے سے گزرتی ہے جہاں لیک مناؤن موجود ہے۔ اس پوری لائن کو کیمرون لائن کہا جاتا ہے۔ کیمرون میں موجود یو ایس ایمبیسی کی مدد سے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہیرلڈر سگرٹسن نامی سائنٹسٹ کو بلوایا گیا۔ سگرٹسن نے لیک مناؤن کی اچھی طرح جانچ کی، لیکن انہیں لیک یا لیک کے باٹم پر کسی والکینک ایکٹیویٹی کے کوئی نشانات نہیں ملے۔ نہ ہی لیک بیڈ پر کسی ہلچل کے نشانات تھے، نہ ہی پانی میں سلفر پارٹیکلز موجود تھے جو عموماً والکینک ایکٹیویٹی کے دوران نکلتے ہیں۔ پر جیسے ہی سگرٹسن نے لیک کے باٹم سے پانی کی بوتل نکالی تو اس میں سے گیس اور جھاگ نکل رہی تھی، ٹھیک اسی طرح جیسے کوک کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہی جھاگ باہر آتی ہے۔ یہ اشارہ سگرٹسن کے لیے کافی تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ لیک کے باٹم پر کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس پانی میں ڈیزالو ہو چکی ہے۔ مرنے والے لوگوں کے پوسٹ مارٹم میں بھی یہ سامنے آیا کہ ان کا دم کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کی وجہ سے گھٹا تھا۔ پر یہاں پر سوال یہ ہے کہ لیک مناؤن کے باٹم پہ ڈیزالو ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کا لنک مرنے والوں کے ساتھ کیسے تھا؟ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس نارمل ہوا سے بھاری ہوتی ہے، اور اگر اسے کسی کمرے میں ریلیز کیا جائے تو وہ کمرے کے نچلے حصے میں جمع ہو جائے گی۔ اور لیک مناؤن پر بھی جو بادل یا فوگ کافی نیچے دیکھے گئے تھے، اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ہی موجود تھی، پر آخر یہ گیس لیک مناؤن سے نکلی ہی کیوں؟
پوری انویسٹیگیشن کے بعد سگرٹسن نے تھیوری پیش کی کہ لیک مناؤن کے نیچے موجود والکینک گیسز آہستہ آہستہ جگہ بنا کر لیک بیڈ پر جمع ہوتی جا رہی تھی۔ لیک بیڈ پر موجود گہرا پانی اس گیس کو اپنے اندر ڈیزالو کرتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ لیک ایکویٹر کے پاس موجود ہے، یعنی جہاں پر سارا سال کڑی دھوپ اور سخت گرمی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے لیک کی اپر لیئر ہمیشہ گرم ہوتی تھی، جبکہ نچلا حصہ جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس مکس تھی وہ دھوپ نہ پڑنے کی وجہ سے ٹھنڈا ہی رہتا۔ ٹھنڈا پانی وزنی ہوتا ہے اور گرم پانی ہلکا، اسی لیے لیک کے باٹم والا ٹھنڈا پانی کئی صدیوں سے اوپر والی گرم لیئر سے مکس ہی نہیں ہوا اور اس میں ہر گزرتے منٹ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بڑھتی چلی گئی۔ نارملی اگر یہ لیک مناؤن کسی اور جگہ ہوتی جہاں مختلف موسم ہوتے ہیں تو سردیوں میں اوپر والی لیئر ٹھنڈی ہو جاتی اور پانی نیچے کی طرف موو کرتا، اور یوں سال میں 2 مرتبہ پوری لیک کا پانی روٹیٹ ہو جاتا، پر ایکویٹر میں ہونے کی وجہ سے یہاں ایسا نہیں ہو سکا۔ لیک مناؤن کی لوور لیئر پہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا پریشر بڑھتا جا رہا تھا اور اپر لیئر کا وزن کسی کوک کے ڈھکن کی طرح کام کرنے لگا۔ اب لوور لیئر میں تھوڑی سی بھی موومنٹ اچانک سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو باہر نکال سکتی تھی، یا پھر اگر نیچے پریشر اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ اوپر والی لیئر اسے روکنے سے قاصر ہو، تب بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس آسانی سے اوپر آ سکتی تھی۔ سگرٹسن نے بتایا کہ لیک مناؤن ایک ٹائم بوم کی طرح بن چکی تھی اور یہ پروسیس اچانک سے ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک دھماکے کے ساتھ۔ لیک مناؤن پہ اس حادثے سے ایک رات پہلے لوگوں کو جو گرجنے کی آواز آئی تھی وہ شاید اسی پروسیس کی شروعات تھی۔ اس فینومینون کو بعد میں لیمنک ایرپشنز کا نام دیا گیا۔ سگرٹسن نے 2 سال محنت کرنے کے بعد اپنی اس تھیوری کو سائنس میگزین میں پبلش کروایا، لیکن دوسرے سائنٹسٹ نے اسے بیکار کہہ کر ریجیکٹ کر دیا۔ پر 2 سالوں کے بعد 1986 میں لیک مناؤن سے 100 کلومیٹرز نارتھ میں لیک نیوس میں بھی بالکل ویسا ہی حادثہ ہوا۔ لیک نیوس بھی کیمرون لائن کے اوپر واقع ہے اور سائز میں لیک مناؤن سے ڈبل ہے۔ یہاں بھی رات 9 بجے کے قریب ایک زوردار گرجنے کی آواز سنائی تھی۔ کچھ دیر بعد لیک سے تقریباً 1 کیوبک کلومیٹر جتنا کاربن ڈائی آکسائیڈ کا بادل نکلا۔ ایک اندازے کے مطابق اس بادل میں 3 لاکھ ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس موجود تھی۔ یہ بادل بھی ہوا سے بھاری تھا، اسی لیے فوراً نیچے کی وادیوں میں پھیل گیا، جہاں پر کئی ولیجز میں ہزاروں لوگ بستے تھے۔ افسوسناک طور پہ اس حادثے میں 1746 لوگ دم گھٹنے کی وجہ سے مر گئے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ گیس علاقے میں موجود 3500 جانوروں کو بھی موت کی نیند سلا گئی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ ان لاشوں پر مکھیاں اور کیڑے بھی نہیں آئے، کیونکہ اس گیس نے علاقے کے سارے کیڑوں کو بھی ختم کر دیا تھا۔ صرف 4 لوگ اس زہریلی گیس سے بچ نکلے، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ اونچی جگہ پر موجود تھے۔ کچھ لوگ 36 گھنٹے تک بے ہوش رہے اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کو مردہ پایا۔ لیک نیوس کے اس واقعے سے صرف چند ماہ پہلے سگرٹسن نے اپنی تھیوری پبلش کی تھی، جس کو بیکار سمجھ کر ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد دنیا کو سگرٹسن کی تھیوری پر آخر کار یقین آ گیا۔ اب دنیا بھر سے سائنٹیفک کمیونٹی نے ان دونوں جھیلوں کا رخ کیا تاکہ اس مسٹیریس فینومینون کو صحیح سے سمجھا جا سکے۔ معلوم پڑا کہ لیک نیوس کے باٹم پر موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کو ڈسٹرب ایک لینڈ سلائیڈ نے کیا تھا۔ ایکسپرٹس نے لیک کے اوپر ایک پہاڑ پر کچھ ٹوٹے ہوئے پتھروں کی نشاندہی کی جو فریش لینڈ سلائیڈ کے لگ رہے تھے۔ جب لیک نیوس میں ایک دم ہزاروں ٹن کے پتھر گرے تو انہوں نے باٹم لیئر پہ موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ والے پانی کو ڈسٹرب کیا اور ایک ہی جھٹکے میں گیس اوپر آ گئی۔ یہ پروسیس اتنا ہولناک تھا کہ اس نے لیک میں 25 میٹر اونچا سونامی بھی ٹریگر کیا، جس کی لہریں لیک کے کنارے سے آ کر ٹکرائیں، جس کے نشانات بھی بعد میں دیکھے گئے۔ لیمنک ایرپشنز کی تباہی دیکھ کر ایک سوال سب کے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ کیا ایسا واقعہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ معلوم پڑا کہ مناؤن اور نیوس میں اب بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے سائنٹیفک کمیونٹی نے کئی آئیڈیاز دیے،
لیکن سب سے سستا اور ریئلسٹک آئیڈیا تھا دونوں لیکس کی گہرائی میں پائپس ڈال کر کاربن ڈائی آکسائیڈ کو نکالنا۔ مناون اور نیوس میں پائپس ڈالے گئے اور دونوں لیکس میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ سیفلی باہر نکالی جانے لگی۔ 2009 تک لیک مناون کو جبکہ 2019 تک لیک نیوس کو مکمل طور پر ڈی گیس یعنی گیس سے پاک کر دیا گیا۔ ان دونوں لیکس کو تو لمنک ایرپشن سے پاک کر دیا گیا ہے، لیکن دنیا میں صرف ایک اور ایسی لیک ہے جو ابھی بھی اس خطرے کا شکار ہو سکتی ہے، اور یاد رہے اس لیک میں اگر ایسا ہوا تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ یہ لیک کوئی اور نہیں بلکہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور روانڈا کے بارڈر پہ موجود لیک کیوو ہے۔ یہ اتنی بڑی لیک ہے کہ اس میں 50 لیک نیوس فٹ آ سکتی ہیں، اور گہرائی کی بات کی جائے تو یہ لیک نیوس سے 2 ٹائمز زیادہ گہری بھی ہے۔ لیک کیوو بھی سائزمیکلی ایکٹیو ایریا کے اوپر موجود ہے اور یہاں پر بھی سیم ہی کنڈیشنز ہیں، یعنی پورا سال دھوپ کی وجہ سے اس کا پانی بھی روٹیٹ نہیں ہو پاتا۔ زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ لیک کیوو میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ ساتھ میتھین گیس بھی شامل ہے۔ میتھین میں پانی کے اندر مکس ہونے کی پراپرٹی کاربن ڈائی آکسائیڈ سے کم ہوتی ہے، اسی لیے اس کا سیچوریشن پوائنٹ بھی جلدی آ سکتا ہے۔ اگر یہاں ایرپشنز ہوئیں تو نکلنے والا بادل نہ صرف زہریلا ہوگا بلکہ فلیمیبل بھی ہوگا، یعنی اس میں آسانی سے آگ لگ سکتی ہے۔ دوسرے خطرے کی بات یہ ہے کہ لیک کیوو کے ارد گرد تقریباً 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ اگر یہاں حادثہ ہوا تو یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفت بن سکتی ہے، جس میں لاکھوں لوگ مر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے سائنٹسٹ نے اس لیک پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ ان کو کنفرم نہیں ہے کہ پہلے کبھی لیک کیوو میں ایرپشنز ہوئی ہیں یا نہیں، پر ان کو یہ ضرور معلوم ہے کہ 2090 تک اس لیک میں میتھین اپنے سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی۔ لیک کیوو کو اس خطرے سے بچانا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ایک امپاسبل ٹاسک ہے، کیونکہ ایک تو یہ لیک بہت بڑی ہے اور دوسرا اس علاقے میں بہت پولیٹیکل پرابلمز چل رہے ہیں۔ ویسٹرن ڈی آر سی میں جنگ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی سائنٹیفک ٹیم یہاں سیف نہیں ہو سکتی۔ کیوو واٹ نام کی کمپنی نے لیک سے میتھین گیس کو نکال کر بجلی پیدا کرنا شروع تو کیا ہے، لیکن ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس پروسیس کی اسپیڈ بہت سلو ہے، اور کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ گیس نکال کر الیکٹریسٹی بنانے کا پروجیکٹ خود لیک میں ایرپشنز ٹریگر کر سکتا ہے۔ لیک مناون نے دنیا کو دکھایا کہ لمنک ایرپشنز کیا ہوتی ہیں، لیک نیوس نے دکھایا کہ وہ کتنی تباہ کن ہو سکتی ہیں، اور لیک کیوو میں ان سب سے زیادہ خطرناک صلاحیت موجود ہے۔ اس کے ارد گرد کئی دہائیوں سے چلنے والی جنگ اور بسنے والی آبادی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لیک کیوو کے اندر چھپا ہوا خطرہ اسے دنیا کی سب سے خطرناک جھیل بناتا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔